بندے دی وجہ تو نہ کسی ایک بندے دی وجہ تو مصطفیٰ صاحب کسی ایک بندے دی وجہ تو رہنمائی کسی کو مل جائے بھلائی مل جائے ہوگا صراط مستقیم سیدھا ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس روایت کو اللہ پاک اس بندے دی بعض روایتوں کے مطابق بخشش فرما دیتا ہے بعض کے مطابق نقصان ہو جاتا ہے تو اس واسطے جناب یاسین صاحب اور ایک آدھے کتاب کو پہلے میں 2 منٹ دے لینا جناب واٹس ایپ میں اٹھتے بیٹھے سے نہیں جاتے ہیں اتنے پہلے بھی 2 منٹ صاحب 2 منٹ جو ہے لاؤ کسی ہم لاؤ واٹس ایپ کمال کر دیں اچھا تو میں کورس میں تھوڑی میں سمجھ لگا اینا دی تھوڑی جی گفتگو ہو جائے پھر کہاں سے بات ہے میں سمجھ آتا تھوڑے جڑے وہ جذبات نا لیکن میرے ہوں میں سمجھا خطیب پاکستان محبوب عوام اور شیخ الاسلام جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انہوں نے حوالے قائم کرنا وہ جانو جگہ کا ذکر جانے ہیں وہ جانو جگہ کا ذکر جانے کہ تسی توجہ فرماؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کچھ السلام علیکم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد وكذا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے پیارے فیض احمد حقی صاحب اور میرے پیارے دوست بخش صاحب پہلی دفعہ جیلم شہر کے اندر اس پیارے سونے مرکز کے اندر حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور میرے پیارے فیض احمد حقی صاحب انہاں کا نام بھی سونا بھٹی صاحب نام اللہ پاک نے انہاں کے کام بھی سونے انہاں کا مرکز بھی بڑا سونا انہاں کا اخلاق بھی بڑا سونا اور انہاں کا چہرہ بھی بڑا سونا بھٹی صاحب دیر خوبصورت
چہرے اللہ کی خوبصورت اور پیار اللہ کی خوبصورت اور اپنے ساتھیاں کے اندر کتنے نہ دے بھائی ساتھی دوست بیٹھے بادشاہ سمیت ان سارے کا پیار بڑا خوبصورت آدمی محفل بھی بڑی خوبصورت اور میرے ساتھی صاحب بیٹے بھی بڑے سونے خطیب اور پیارے بھائیوں انہوں نے قادری صاحب نے جڑا کلام پڑھے انہوں نے رب کی وجہ نال میرا موضوع بڑھے آج دے معاشرے کے اندر ہر بندے کی قدر ہے چھوٹیاں کی قدر بڑیاں کی قدر استاد کی قدر شاگرد کی قدر علم والوں کی قدر پیسے والوں کی قدر تاجروں کی قدر نہیں قدر ہو رہی تے والدین کی بھی ہو رہی میں اپنا پیغام خیر احمد فقیر صاحب دے اس چینل کے اندر پوری دنیا سے دینا چاہنا لوگوں رب کے بعد پیدا حق میرے اللہ دے اللہ کے بعد اللہ نے نبیوں کا نام لیا صحابہ کا نام لیا صدیق کا نام لیا پیارے بزرگ کا نام لیا عثمان غنی کا نام لیا سونے علی کا نام لیا عالمہ کا نام لیا قاریہ کا نام لیا خطیبہ کا نام لیا بڑے بڑے ولی اللہ لوگوں کا نام لیا پہلا حق اللہ پاک دے اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے میرے پیارے بھائیوں والدین کے نام جڑا حسن سلوک کر دے ایک بہت بڑا عمل ہے پیارے دوستو جڑا والدین کو سچم دے اس کو بڑا دنیا کے اندر غلط انسان کوئی نہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرنا ضروری ہے اگر والدین ناراض ہو گئے کہ اللہ نے تیری عبادت تیرا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا جڑا والدین کا گستاخ ہے وہ لعنتی ہے کہ لعنتی بندہ نماز پڑھے قبول نہیں حج کرے قبول نہیں عمرہ کرے قبول نہیں اور پیارے روزے بھی کرے قبول نہیں یہ لمبی تفصیل ہے والدین کے بارے میں لیکن میں دو گلاں کرنا چاہتا میرا دل کرتا ہے کہ میں الکتابہ ایک بہت بڑی کتاب ہے ان کے اندر ایک بڑا قیمتی واقعہ نصیحت واسطے وہ واقعہ سنانا چاہتا ماں کی شان بڑی ہے صحابی رسول آدر سونے نبی نے میں حقوق العباد کے اندر کندے نال میرا حق بنتا ہے کہ میں ہوتی زیادہ تو زیادہ حق ادا کروں پیارے نبی نے فرمایا مانا صحابی عدد کی مانا کوئی کرتا سکتا میں نے حکم ہو ماں کے بعد میں کتا حق ادا کروں فرمایا مانا صحابی عدد کی مانا کوئی عدد زیادہ میں حق ادا کروں گا پھر میں کتنا کروں فرمایا مانا فرمایا پھر میں کتنا کروں چوتھی بڑی فرمایا پاٹنا فرمایا پھر میں کتنا کروں فرمایا رشتے دارنا پیارے دوستو کیا عظمت ہے ماں کی کیا عظمت ہے باپ کی تبرانی کے اندر ایک حدیث ہے شاید کسی نے کوئی سنو گے ہر مولوی نے باپ جنت کا دروازے ماں جو پیروں سے جنت ہے صحابی نے میرے نبی کو پوچھا سنو باپ کی شان کیا ہے فرمایا ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے اور تبرانی کی حدیث ہے علامہ البانی نے علامہ حاکم نے علامہ حسنی نے اس حدیث کو صحیح کیا پیارو ماں کے قدموں تلے بھی جنت ہے جب باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے اچھی نبوی سبحان اللہ اور میرے پیارے بھائیوں دیکھیں باپ جنت کا دروازے اگلی گل سن لو ماں کی دعا بھی رد نہیں ہوتی باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ماں کی دعا بھی نسلہ اجاد ہوتی ہے اور باپ کی دعا
دے اندر باپ اشراق پڑھ دے میری بیٹھے دے اندر باپ رونا رکھ دے میری بیٹھے دے آنکھ ذکر کر دے میری بیٹھے دے باپ پیارے دوستو او افراد دعا بک دے جنت جنا دے میری بیٹھے دے باپ قرآن کی اپنا کر دے رمضان آیا نوجوان ہے بدماشا مل گئے اللہ اکبر معاشرے کا اثر بڑا
جڑا میں اپنا قیمت روزہ رکھا سی ساری مدد باپ دیا چدرا کو باپ بھی لگا دیتے میں فقیرہ عورت روزہ کہنا شاید اللہ سمجھ فوت ہو گئے آج دے بولوں کو جرم ہے اتنی وجہ تو باپ پیپر مان چھڑے کہ میں روزہ دے اور تو پاس لگی اتنا میں معاف نہیں کرنا انہیں کھڑے پکڑیا اپنی آنکھ ماریا کئی آنکھ مان دی ضائع کی ہے وہ آج بڑی طرح کیا ہے امی عورت معافی دے دے میں اپنی آنکھ ضائع کر رہی ہے اما آدھی ہے آنکھ ضائع کر رہی ہے میری عزت چلی گئی ہے واپس نہیں ہوئی کوئی نہیں کیا چلا کہ میں معافی کرنا پھر آئے ہو اس نے پھر پکڑیا جڑے افراد مان چڑھ ماری ہے وہ کھنڈر دینا انہیں اپنا ہاتھ کٹ لیا اما رانی عورت معافی دے دے عورت نے اپنا ہاتھ ہی کٹ لیا ہے تو دل رکھ لیا تو جو توجہ چاہیے ذرا غور کریا پیارے ہو کہنے لگے اے ہاتھ میں رکھ کے لگے میرا ہاتھ مانگ لیا سی میں ہاتھ اپنے جسم کو جدا کر ہے اور تو معافیاں دے دے اما دیا معافی نہیں دینی میری میری سیرت تباہ ہو گئی ہے میری لوگوں نے نہ کرنی میری کلام نے لوگوں نے بولنا ہے میں لوگوں نے زبانہ کیلے بن کرانی یا چلا گیا میں معافی نہیں دینی کہ آئے ہو آلمہ ہو گیا انہوں نے آلمہ کیا جب اللہ کا حج کرے جب وہ حج کرے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جب بیت اللہ کا حج کرنے گئے تو سارے حاجیاں کا حج قبول ہے ایک نوجوان اٹھا اور حاجیوں حاجیوں اے حاجیوں میں اٹھتے وقت بیت اللہ کے اندر خواب آتا ہے سب کا حج قبول ہے ایک بندے کا حج قبول نہیں وہ اپنے ہوتے کا نام کی ہے اکیل کا نام پر رحمان بلکی ہے جب عبد الرحمان بلکی اس نوجوان کا نام ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنے گیا اللہ نے پوچھ لیا اے عبد الرحمان کا علاج ہو کہ یہ کا حج قبول نہیں اگلے سال گیا پھر بڑھا ہے اپنے چندر کا چلہ دکھا رہا ہے ایک بہت اٹھیا وہ عبد الرحمان بلکی کون ہے اکیل نوجوان ہے کہنے لگے تیرا حج قبول نہیں ہے میرا چندر کا چلہ کے سین دکھا رہا ہے چھویں دبا کے دوست حج سے آیا ہے وہ چھویں دبا انہی حج سے آئی ہے اے بلا علاقے کے اندر انہی ماں نے خیمہ نہیں لایا انہی ماں نے خیمہ لایا یمنی علاقے کے اندر اتنے یمنی لوگ رکھ گیا اما دیئے اس علاقے کے اندر خیمہ نہیں لانا نہیں میرے علاقے کے اندر میرا بیٹا آیا ہے پیارے ہو اللہ اکبر اس نے جنہ کے اندر اس زمانے کے اندر ایک اللہ کا ولی اندر سی ولی بن الرحمن الذین یمشون علی الارض فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما جب مارانی کریے حج کے واسطے اما نے بڑی نیک آئی آدھی اللہ دی میں تیرے کے دو دعا کرنی جا ایک زمین حج قبول کر لگی ایک مینوں اللہ دا ولی ملا دینی جیڑا اللہ دا ولی بیت اللہ دے وچ بیٹھ کے سونے نبی دیا زمزم دے پانی نال حدیث لکھدا ہے اس بندے نال میری ملاقات کروا دینی میں او دا چہرہ چھپنا چاہنی ہاں او دا مکھا چھپنا چاہنی ہاں او دے ہونٹ چھپنا چاہنی ہاں جس منہ دے وچ سونے نبی دیا سونیاں
میرا موضوع سی سلاوی جدو سلاوی کا موضوع بیان ہو کے حکم میرے 8 بندے آج 8 عورتاں آپس بہن بھرا میرے بیان کے مسئلہ سے بیان کیا اللہ کا نام ہے قرآن سننا دے سنا کر لو اللہ کی قسم نارے تمہیں روئی جا رہے سی کہ نارے اللہ کے شکر کا کی جا رہے سی اللہ میرے بیٹا نکل کدے دے دل پاک پتھر دے لگی کرم ہو گئے پیارے ہو تیرا غور کریا ہے اے میرا بندہ نیک ہو رہے ہو کام ہوتا ہے کو سنا کروا دے وہ سنا کروانا میں جھوٹ بول دے دے آنا کا جھوٹ بڑا گناہ ہے جب سنا سے آگا میں جھوٹ بول اللہ ہی بات بنا دے پیارے ہو اے اللہ کا نبی ہے اے کریم آیا او بندیا اللہ غفر بھی ہے اللہ غفار بھی ہے اللہ غفور بھی ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ غفر بھی ہے اللہ غفار بھی ہے اللہ غفور بھی ہے اللہ مہربان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ کریم بھی ہے اور اللہ کو بڑا پسند کرتا ہے تیرے کو بھی گناہ ہے اور اگر میں اپنی جان دوں جان ماری ہے تین زور دی کیوں ڈنڈے لگ رہے ہو گئے آج میرے 6 سال ہو گئے ہر سال ہر کرنا کبھی بڑا روزہ سا جائے گا جنہیں کسی کا چھڑے یہ کوئی نہ کوئی بتا کے میں کہے دوں کہ تیرا حج قبول نہیں اس سے وقت دل کرنا گیا اللہ کا ولی آدھے او بندیا معاف کر دو وہ کہنا بھی حرام ہے تو چنواری ہے آنے نہیں گناہ ہو گیا نہ حج کی ہے اور اللہ کا ولی کہنے کے مالک بندنا اور آنے ہوئے یقین ملاقات کی حسن بھی ہے آنے تھوڑا نام بھی ہے اگر میرا تو نام مالک بندنا ہے اگر جب وہ چلی آئی اپنی دعا کرتی آئی اللہ مالک بندنا اللہ میری ملاقات کروا دے گی جب تسی اپنا نام لگو گے تو میری ماں جو تھوڑے نام پورا لوگ اس سے لگنا محبت نہیں کرتی ہے اور اس سے وقت کو نکلنا لگے گی اور نام جو کتنے رب کا نام بھی ہے اگر یمنی علاقے میں کرنا خیمہ ہے آئے ان کا نام ہے انہوں نے جب آواز تھی کہ لوگ پاک باز عورت بکتی عورت نکال کر کے نکلی پھر آتا ہے اما رانی میرا نام ہے مالک بن دینار یعنی اللہ تیری کیا شان ہے جب سمانا دلم دی آئی اور زمین پہ میرے بوئے سے آ گیا اور وہ چھوڑے گل بھی مر آئی پھر جب بچے کھیلنے دیکھر اور میں آ گیا اما رانی میرے نہ تیرے بڑی محبت ہے اگر یہ بڑی محبت ہے
کتنا لوگوں نے زیادتی ہو گئے مومن بندہ غصے نو پی کرتا ہے لوگوں معاف کر دیتا ہے کہ اللہ نے نہ بنیا نہ میرا پیار ہے تے جن دے نال رب دا پیار ہو گیا ان دا میرا آخرت کے پار ہو گیا اما رانی آتی ہے یا میرا بڑا لگ ولی تو قرآن پڑھ پڑھ کے میرا پتھر دل میں موم کو چھڑے آئی جانے گیا آج میں معافی نہیں اعلان کرنی مالک بن دینار ہونا یہ جو خوشی ہوئی اور جو تیری بھولے کی بانی کرنے کا بیٹا آدمی بندہ اللہ یہ بھی آئے تو چیز نہ سکتا راتی میں میں کہ آدمی رسول کے بعد جانا اللہ کی قسم سے روتے سارے اللہ تعالی نے توحید ہے روئی جا رہے آدھا مالک اے رحمان بخشی آجا آجا پھر دعا قبول ہو گئے وہ آدھا منا کیا آئیوں نے کیا کیا میں نے بہت بولا کیا سیاست کی بلائی کا ختم ہو گیا امی بیٹی کوئی اپنے بہت بڑا گیا مار ہوں جب بڑے قربان بنانے بیٹھے نہ اما کو اللہ بھی میری وجہ سے حج قبول نہیں کرنا ہے میری وجہ سے ناراض ہے تے میں راضی ہو گیا میرے پوتر کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دے تے آنکھ بھی ٹھیک کر دے فوراً ہاتھ ٹھیک ہو گیا آنکھ بھی بن گئی اور لڑکا کہتا اللہ جی میں گناہ کرتا سی اشوار رکھا تو میری امی کا ساتھ دیتا سی میں ترلے پارے پر میرے حج قبول نہ ہوئے تیرے ماں راضی ہو گئی ہے تم ہی راضی ہو جا تیرے میرے راضی ہو گیا پھر میں تو پتہ بھی نہیں لگے گا پھر میری دعا بھی قبول کر لے کہ میری ماں دی آنکھ بھی ٹھیک کر دے امی دی آنکھ بھی ٹھیک